تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ تعارف سورۃ النصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ہیں۔ اسے سورہ تودیع یعنی الوداعی سورت بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اس امر کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرائض نبوت کو بحسن و خوبی انجام دینے کے بعد اپنے رب کے حضور میں مراجعت فرما ہونے سے پہلے اپنے جانثار غلاموں کو الوداع کہہ رہا ہے۔ اسے سورہ فتح بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا مشہور ترین نام النصر ہے، جو پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ یہ 1 رکوع اور 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد 19 ہے اور حروف کی 79۔ زمانہ نزول، ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے، خواہ ان کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا ہو یا اثنائے سفر، مدینہ سے باہر کسی دوسرے مقام پر۔ ہجرت کے بعد جو صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اسے بھی مدنی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس لیے اسے مدنی ہی کہا جاتا ہے۔ علماء کرام نے تشریح فرمائی ہے کہ قرآن کریم کی یہ آخری مکمل صورت ہے جو سرور عالمیہ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ اس صورت کے نزول کے وقت کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی، یہ وہ ساعت سعید ہے کہ چند سال پہلے جو ہستی یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئی تھی اور اس کے ساتھ صرف ایک جانثار ابو بکر تھا، آج وہ 10,000 کے لشکر جرار کو ہمراہ لیے مکہ میں داخل ہو رہی ہے۔ اہل مکہ نے اتنا بڑا لشکر آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا رسالہ ہے، گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہیں، جسموں پر آہنی زرہیں اور سروں پر فولادی خود چمک رہے ہیں۔ جوش و خروش کا عجیب عالم ہے۔ جب یہ فوج ظفر موج وادی بطحا سے گزرتی ہے تو زمین ان کے قدموں کے نیچے لرز جاتی ہے۔ ایک عجیب روح پرور منظر ہے۔ کفر کے سارے دفاعی مورچے پیوندے خاک ہو چکے ہیں، مخالفت کے طوفان سہم کر رہ گئے ہیں۔ ہر شخص کو اپنے انجام کی فکر نے حواس باختہ کر دیا ہے، لیکن اس لشکر کے سپہ سالار نے تاکیدی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ خون خرابے سے قطعاً اجتناب کیا جائے، کسی پر دست درازی نہ کی جائے، تلواریں میانوں میں، تیر ترکشوں میں، کمانیں کندھوں سے آویزہ رہیں۔ اس وقت تک کوئی تلوار بے نیام نہ ہو جب تک مکہ والوں کی طرف سے پہل نہ ہو۔ اعلان عام کر دیا گیا ہے کہ جو حرم میں پناہ لے گا، جو گھر کے کواڑ بند کر دے گا، بلکہ جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے گا، سب کو امان ہے۔ مکہ کا فاتح اگر کوئی بادشاہ ہوتا، کوئی ڈکٹیٹر ہوتا، کوئی فوجی جرنیل ہوتا تو آج مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی، قتل عام کا حکم دے دیا جاتا، پل بھر میں کشتوں کے پشتے لگ جاتے، خون کے دریا بہنے لگتے، ہر سو آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے۔ لیکن ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی تو آج نہیں ہو رہی، کیونکہ آج کا فاتح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کا فاتح رحمت للعالمین کی خلعت فاخرہ پہنے ہوئے ہے۔ آج کا فاتح قیامت تک فاتح بن کر داخل ہونے والوں کے لیے اپنا اسوہ حسنہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناقہ قصوہ پر سوار ہیں، سر فخر سے تنا ہوا نہیں، گردن غرور سے اکڑی ہوئی نہیں، بلکہ سر جھکا ہوا ہے، اتنا جھکا ہوا ہے کہ پالان کے سامنے والی لکڑی کو چھو رہا ہے۔ چشم مبارک سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہے، ہونٹوں پر اپنے خدا بندے کریم کی عظمت و کبریائی کے کلمات ہیں، دل اپنے رؤوف الرحیم پروردگار کے الطاف بے پایاں پر شکر گزار ہے، ہر ادا دل نواز ہے، ہر نگاہ روح پرور ہے، ہر قدم ناز پر امیدوں اور آرزوؤں کے چمن آباد ہو رہے ہیں۔ اس وقت جبرائیل امین یہ مبارک صورت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور فتح و کامرانی کی تقریب منانے کا الہی منشور پیش کرتے ہیں۔ دیگر روایات کے مطابق یہ صورت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ منا کا میدان قدسی صفات بندوں کے پرنور چہروں اور ضیاء بار پیشانیوں کے باعث نور علی نور ہے۔ تحلیل و تسبیح کی دلنواز صدائیں ہر گوشے سے بلند ہو رہی ہے۔ شرک و بت پرستی کے وطن میں آج توحید کا بابرکت پرچم نصب کیا جا رہا ہے۔ سارا جزیرہ عرب اسلام قبول کر چکا ہے، اناد و فساد کی آخری چنگاری بھی بجھ گئی ہے۔ انسانیت کا ہادی برحق اور مرشد کامل
اپنے خالق کا محبوب بندہ اور برگزیدہ رسول اپنی ناقہ پر سوار ہو کر اپنا تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرما رہا ہے، بین الاقوامی قانون، بین الاقوامی اخلاقی ضابطوں اور فلاح دارین کے اصول بیان کر رہا ہے۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوتی ہے جس میں فتح و کامرانی کی حالت میں جن آداب کی پابندی ضروری ہے ان کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ ہر میدان میں اسلام کی عظمت کے پرچم لہرانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہر حالت میں ہمیں ان آداب کی پابندی کی ہمت بخشے جو اس نے امت محمدیہ علی صاحبہا احسن الصلاۃ و اجمل التحیہ کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔